بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ قرآن پارہ نمبر 4 سورہ 124 اشارہ کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی روحانی برابری کا۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اعتدال کریں، یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالیں اور انکشاف نہ کریں۔ اسلام نے مسلم خواتین کے لیے اثر و رسوخ کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 قرآن اور احادیث کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ 2 ثانوی اخذ کرتے ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں سے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے اور معاشرے کے فائدے میں بروکار لائے۔ نو آبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے اوائل تک مسلمانوں کے درمیان صنف کی جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں اسکولوں میں داخل ہو چکی تھیں، ان میں سے 5% لاکھ مسلمان تھیں۔ کچھ علماء قرآن مجید آیت نمبر 28-23 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارت کرتے ہیں۔ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پورے مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھیں، جبکہ 52% انڈونیشین خواتین تھیں۔ 2012 ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر حالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس اردن، عمان، مراکش، ایران، ترکی، الجیریا، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام میں ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں۔ خواتین کو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے شرائط کے تحت، مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ، جوان اور پیشہ ور تھیں۔ یہ تعداد 2002 میں 32% اور 2011 میں 41% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہیں۔ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کرتیں۔ اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی گھٹی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کی رافعہ ارشاد، جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں،
انہیں امید ہے کہ وہ ٹریل بلڈر بنیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں آنے پر تھوڑا سا وقت لگا لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ منیبہ مزاری حالات کی سختیاں اور ظالم وقت کے پے در پے اپنے اوپر سہنے والے وار کے باوجود ایک چٹان کی طرح اس ظالم سماج اور لوگوں کو چڑھا رہی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس عظیم قوم کی ان عظیم بیٹیوں کو سلام۔